ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، صلى الله تعالى عليك وبارك وسلم تسليما دائما أبدا۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفین یا ملتجا امداد کن۔ مرتضی شیر خدا مرحب کشا، خیبر کشا، سرورا لشکر کشا، مشکل کشا امداد کن۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمزر شاہ برکت اللہ قطب عالم می زنم، دمزر شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، دمزر شیخ اختر رضا خان قطب عالم می زنم۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ اصحاب نجوم رہنما ہے، اصحاب نجوم رہنما ہے، کشتی ہے آل مصطفائی، اور اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہیں عطرت رسول اللہ کی، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کی اصحاب، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ ایک مرتبہ باعث بلند درود شریف کا نذران عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا۔ آپ تمامی حضرات قریب سے قریب ہو جائے کہ جب نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم درس دیا کرتے، آپ اپنے صحابہ سے خطاب کرتے تو صحابہ کرام اس طرح مل جل کر بیٹھتے اور ایسے باادب اور مؤدب ہو کر بیٹھتے کہ اگر ان کے سر پر پرندہ بیٹھتا تو وہ بیٹھا ہی رہ جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پرندہ جہاں بیٹھتا ہے اگر وہ چیز حرکت کرے تو پرندہ اڑ جاتا ہے۔ صحابہ کرام ایسے ساکت و صامت ہوتے کہ اگر ان کے سر پہ پرندہ بیٹھ جاتا تو وہ بھی بیٹھا رہ جاتا، نہ وہ ہلتے نہ وہ پرندہ اڑتا۔ تو یہ آداب محفل ہے۔ بڑا ہی مشہور شعر ہے کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ کیا ہی کسی نے طبع آزمائی کی ہے اور بہت اچھی کوشش کی ہے کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، جو نام حضرت صدیق کا جپا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، جو نام حضرت صدیق کا جپا نہ کرے،
عمر و عثمان و غنی سے اگر وفا نہ کرے، سبھی کا ذکر کرے ذکر مرتضیٰ نہ کرے، سبھی کا ذکر کرے ذکر مرتضیٰ نہ کرے، حسن سے عشق ہو عشق معاویہ نہ کرے، حسن سے عشق ہو عشق معاویہ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، ہم اور آپ جس شخصیت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں، وہ سلطنت مصطفیٰ کے پہلے بادشاہ ہے۔ کیا ہے؟ سلطنت مصطفیٰ کے پہلے بادشاہ ہے، سلطنت مصطفیٰ کے پہلے امیر ہے، سلطنت مصطفیٰ کے حکومت مصطفیٰ کے پہلے سلطان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے پہلے جتنے لوگ تھے سب وہ خلیفہ اور خلیفہ راشد تھے، وہ خلفائے راشدین تھے۔ ان کی خلافت منہاج علی النبوہ تھی کہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو خلافت چلی ہے اس کا نام خلافت راشدہ۔ اور حضرت امیر معاویہ ضرور خلیفہ تھے، لیکن ان کی خلافت کو خلافت راشدہ نہیں کہا گیا۔ ہاں، ان کی زمانے سے، ان کی حکومت سے اسلام میں حکومت اور سلطنت شروع ہوئی، وہاں سے دنیاوی حکومت شروع ہوئی اور سلطنت شروع ہوئی۔ اسی لیے کہا گیا کہ حکومت مصطفیٰ کے پہلے بادشاہ، سلطنت مصطفیٰ کے پہلے بادشاہ۔ اور اگر خلیفہ دیکھا جائے تو خلافت کی بھی ساری، خلافت میں جو ایک سب سے اہم شرط ہے قرشی ہونا، تو آپ قرشی بھی ہیں، آپ قریش، خاندان قریش سے تعلق رکھتے ہیں، قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس لحاظ سے آپ کا خلیفہ ہونا برحق۔ کب؟ جب کہ حضرت امام حسن نے آپ کو خلافت سپرد کر دی، اس سے پہلے نہیں۔ اس سے پہلے حضرت امیر معاویہ، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مقابلے میں جب آپ کا نام آئے گا تو خلیفہ برحق حضرت مولا علی، اور آپ سے خلافت منتقل ہو کر آئی حضرت امام حسن کے پاس، پھر اسی خلافت کو حضرت امام حسن نے سپرد کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اب یہ خلیفہ بنے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ضروری بات ہے اور اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، عزیزان ملت اسلامیہ، ساری فضیلتیں اور ساری صفتیں ایک طرف اور ان کا صحابی رسول ہونا ایک طرف، وہ اولین سابقین اولین میں سے ہے، وہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور صحابی ہونے کی حیثیت سے وہ عادل ہے، ثقہ ہے اور متقی پرہیزگار ہے۔ کوئی بھی صحابی غیر عادل نہیں، کوئی بھی صحابی فاسق نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان میں ارشاد فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اسی کے ساتھ ارشاد فرمایا وَكَرِهَ الْفُسُوقَ وَالْكُفْرَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ وہ فسق و فجور اور گناہ سے نفرت اور اسے ناپسند کرتے ہیں، اور اولئک ھم الراشدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پائے ہوئے ہیں۔ تو بتائے ذرا، قرآن جن کی توصیف بیان کرے، قرآن جن کے بارے میں کہے کہ یہ فسق و فجور سے دور ہے، یہ گناہوں سے ایسے ہی نفرت کرتے ہیں جیسے کہ ہم غلاظت سے نفرت کرتے ہیں، تو بتائے وہ متقی نہیں ہوں گے تو پھر کون متقی ہوگا؟ اگر وہ پرہیزگار نہیں ہوں گے تو اور کون پرہیزگار ہوگا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، بندہ اگر حج کر کے آ جاتا ہے، جس نے کعبہ کو دیکھ لیا ایام مخصوصہ میں، وہ حاجی ہو گیا۔ جو مسجد میں آ کے نماز پڑھنے لگے وہ نمازی ہو گیا۔ جو قرآن کی تلاوت مخارج و صفات کے ساتھ کرنے لگے وہ قاری ہو گیا۔
اور جس نے اسلامی فیصلے شریعت کے مطابق دینے شروع کیے وہ قاضی ہو گیا، اور جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بحالت ایمان کیا وہ صحابی ہو گیا۔ صحابی وہ ہوتا ہے جو بحالت ایمان نبی پاک کا دیدار کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہوئے اور حالت ایمان میں دنیا سے جائے، وہ صحابی ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم آج بانٹ رہے ہیں اور آپ ہی کے در سے لوگ پل رہے ہیں، آپ ہی کے صدقے میں حافظ بھی ہو رہے ہیں، آپ ہی کے صدقے میں قاری بھی ہو رہے ہیں، آپ ہی کے صدقے میں نمازی، غازی، حاجی سب ہو رہے ہیں، لیکن اب کوئی صحابی نہیں۔ صحابی صرف وہ ہوگا، صحابی صرف وہ ہے جس نے نبی پاک کا دیدار حالت ایمان میں اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے کیا نبی پاک کے زمانے حیات میں، اور اسی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ صحابی ہر کوئی نہیں بن سکتا ہے، بندہ چاہے جتنا بڑا ولی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ولایت کا جتنا اعلیٰ مقام عطا کیا ہو، چاہے وہ غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، افراد ہو، جس منزل پر ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کبھی کسی ادنا سے ادنا صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، ادنا سے ادنا صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیجئے، سرکار غوث اعظم کو کون نہیں جانتا ہے؟ آپ غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہیں، لیکن آپ کا بھی مقام و مرتبہ صحابیت کے بعد ہے۔ اسی کو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا، پہلے صحابیت ہوئی پھر تابعیت، آگے قادری منزل ہے یا غوث، اور ہزاروں تابعی سے تو فضو ہے، وہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، کہ کسی بھی صحابی ادنا سے ادنا صحابی کے مقام کو بھی کوئی ولی نہیں پہنچ سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، آپ دیکھیں رب تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسولان اعظام ہیں، ہم نے ان کو بعض پر بعض کو فضیلت دی، یعنی رسول نبی ہونے میں سب برابر ہیں، نبی ہونے میں سب یکساں ہیں، برابر ہیں، لیکن جب فضیلت کی بات آئی تو بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ حضرت موسیٰ بعض سے افضل، حضرت عیسیٰ بعض انبیاء سے افضل، حضرت ابراہیم بعض انبیاء سے افضل، حضرت داؤد بعض انبیاء سے افضل، حضرت نوح بعض انبیاء سے افضل، اور تمام انبیاء سے افضل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو قرآن نے فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، لیکن نبی ہونے کی حیثیت سے نبوت میں سب برابر۔ اسی طرح تمام صحابہ صحابیت میں ایک دوسرے کے برابر ہیں، لیکن فضیلت میں ایک دوسرے سے اعلیٰ ہیں۔ صحابی ہونے میں سب برابر ہیں، شرف صحابیت سب کو حاصل ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق صحابی ہے، اسی طرح حضرت امیر معاویہ بھی صحابی ہے۔ جیسے حضرت امیر معاویہ صحابی ہے، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر بھی صحابی ہے۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی ہے، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس بھی صحابی ہیں۔ لیکن اب یہ شرف صحابیت تو سب کو عطا ہوا، سب کو ملا، لیکن جس طرح نبیوں کو بعض پہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی، اسی طرح تمام صحابہ میں بعض کو بعض پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعد الانبیاء تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ بنایا۔ خلفائے راشدین سب سے افضل صحابہ میں، اس کے بعد عشرہ مبشرہ سب سے افضل، پھر غزوہ بدر و غزوہ احد میں شریک ہونے والے، بیعت رضوان والے، بیعت عقبہ والے، سابقین اولین، یہ فہرست ہے، یہ ترتیب ہے کہ بعض کو بعض پر اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت دی، اور فرما دیا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ تم میں وہ برابر نہیں ہے، لا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قبل الفتح وقاتل، کہ تم میں
وہ برابر نہیں تم میں کا، کس سے برابر نہیں؟ جس نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد، تو ان کے لیے اعلیٰ درجہ ہے، وہ بڑے درجے کے ہیں. کون بڑے درجے کے ہیں؟ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا. یہ ان سے افضل ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کیا اور فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کیا. پھر خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، چاہے فتح مکہ کے پہلے والے مسلمان ہو، چاہے فتح مکہ کے بعد والے مسلمان ہو، یہ وہ مسلمان ہیں جو خدا تعالیٰ کے برگزیدہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر ایمان لا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صفت بیان کر رہے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ یہ سب کے سب صحابہ عادل ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے. اور جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا وعدہ کر لے، اس کی شان آج کا یہ ملا کیا گھٹا سکتا ہے؟ اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دے دے، ہما شما چھ معنی دارت کی اس سے جنت چھین لے وے. جس کو اللہ، جن کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما دے کہ اولئک هم الراشدون، یہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہے. اولئک هم المتقون، یہ سب کے سب تقوی پرہیزگاری والے ہیں. تقوی کا محل کیا ہے؟ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ جیب میں ہوتا ہے، کبٹ میں ہوتا ہے، تجوری میں ہوتا ہے، کدھر ہوتا ہے؟ تقوی اندر ہوتا ہے. یہ باطن کی صفت ہے، یہ ہم اور آپ نہیں بتا پائیں گے کہ یہ بندہ واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے اور شریعت پر عمل پیرا ہے یا ریاکاری کر رہا ہے. ہم ظاہر دیکھ کے اس پر حکم لگا سکتے ہیں، اس کی تعریف کر سکتے ہیں، لیکن اس کے دل کے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ جان رہا ہے. اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے پہ روزے فرض کیے گئے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو خود فرما دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم سب کے سب تقوی پرہیزگاری والے ہو جاؤ. جس طرح روزہ نہیں دکھتا اسی طرح تقوی پرہیزگاری بھی نہیں دکھتی. اصلی متقی کون ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے بارے میں ارشاد فرما دے کہ یہ متقی ہے، یہ تقوی پرہیزگاری والا ہے، اس نے تقوی اختیار کیا ہے، تو آپ بتائیں یہ آج 14ویں صدی کے رافضی شیعہ کھٹمل کون ہوتے ہیں جو صحابہ کرام کو معاذ اللہ فاسق و فاجر کہے؟ ان کو کس نے اختیار دے دیا کہ یہ صحابہ پر انگشت نمائی کرے؟ صحابہ وہ گروہ ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے عظیم مرتبہ جس کا ہے گروہ کے لحاظ سے تو وہ صحابہ کرام ہے. اور یہ وہی صحابہ ہیں کہ صحابہ پر ایمان رکھنا، ان کو عادل ماننا، ان کو سچا جاننا، ان کو تقوی پرہیزگاری والا جاننا اسی طرح ضروری ہے جس طرح ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو جب وحی دی اور حضرت جبرائیل کو جب حکم نازل، حضرت جبرائیل کو جب حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب تک یہ پیغام پہنچا دو، تو حضرت جبرائیل نے پیغام پہنچانے میں ذرہ برابر کوئی غلطی نہیں کی اور نبی پاک تک خدا تعالیٰ کا وہ پیغام پہنچایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام جب حضرت، اس کو باہر کرو، باہر جا بیٹا باہر جا، ایک بار دوسری پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جود الکرم علی وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جبرائیل نے جس طرح نبی پاک کو پیغام پہنچایا، نبی پاک نے اسی طرح، یعنی اللہ کا پیغام پہنچانے میں نبی پاک امین ہے، امانت دار ہے، ذرہ برابر کوئی آپ سے غلطی نہیں ہوئی، کوئی خطا نہیں ہوئی. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے، یہ گمان بھی کرے تو وہ کافر ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام اسی طرح صحابہ تک پہنچایا. اب صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے اس پیغام کو
جو حضرت جبرائیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک کے پاس لے کر آئے، اور نبی پاک نے اس پیغام کو صحابہ کرام تک پہنچایا، صحابہ نے پوری امانت داری کے ساتھ تابعین اعظام تک پہنچایا ہے، اور پوری امانت داری کے ساتھ امت تک پہنچایا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا لازم و ضروری ہے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب صحابہ کو عادل مانا جائے، یہ اسی وقت ہوگا جب صحابہ کو انصاف پسند مانا جائے، یہ اسی وقت ہوگا جب صحابہ کو امین سمجھا جائے۔ اگر کسی ایک بھی صحابی کے عدل میں یا ان کے انصاف منصف ہونے میں شک و شبہ کیا جائے گا تو پورے اسلام اور پورے دین کی بنیاد ہل جائے گی۔ ہمیں قرآن کس سے ملا؟ کیا ڈائریکٹ ہمیں خواب میں قرآن سنایا گیا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے ڈائریکٹ قرآن لیا ہے، بلا واسطہ قرآن لیا ہے، یا واسطہ بواسطہ ہم تک قرآن پہنچا ہے؟ قرآن سب سے پہلے صحابہ کرام نے لیا۔ صحابہ کرام کے پاس جو کاتب وحی ہوتے، جو کتابت کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جو صحابہ ہوتے، وحی نازل ہوتی، نبی پاک سناتے، وہ لکھ لیتے۔ آپ کے وصال کے وقت متفرق تھا قرآن، کسی کے پاس کوئی سورہ، کسی کے پاس کوئی سورہ، کسی کے پاس کچھ آیتیں، کسی کے پاس بہت سی آیتیں۔ انہی کاتب وحیوں میں، انہی کاتبوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست آتے ہیں کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی تھے۔ جب آپ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، اللہ کا پیغام آتا، تو جو وحی کو وہاں بیٹھ کر صحابہ کرام لکھتے، ان میں حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہے۔ اب اگر حضرت امیر معاویہ کے عادل ہونے میں، ثقہ ہونے میں، ان کے متقی و پرہیزگار ہونے میں شک و شبہ کیا جائے گا تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہو سکتا ہے حضرت امیر معاویہ نے کوئی آیت غلط لکھ دی ہو۔ پھر رزلٹ یہ نکلے گا کہ ہو سکتا ہے حضرت امیر معاویہ نے معاذ اللہ کچھ گھٹا اور بڑھا دیا ہو۔ پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ حضرت معاویہ نے اس قرآن کے لکھنے میں، وحی کے لکھنے میں حضرت امیر معاویہ کا بھی ہاتھ ہے، اور حضرت امیر معاویہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عادل نہیں ہے، ثقہ نہیں ہے، اور منصف مزاج نہیں ہے، آپ متقی پرہیزگار نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو پتہ چلا کہ یہ قرآن بھی محفوظ نہیں ہے، تو پھر آپ کا دین اور اسلام کہاں محفوظ رہے گا؟ جبکہ قرآن فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں ذرہ برابر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ذالک الکتاب، اسی لیے ذالک الکتاب کہا، ھذا الکتاب نہیں کہا، اس کی عظمت اور شان بتانے کے لیے۔ ذالکہ کا معنی ہوتا ہے وہ، ھذا کا معنی ہوتا ہے یہ۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو ھذا الکتاب ہوگا کہ ذالک الکتاب ہوگا؟ اگر میں کوئی بک پڑھ رہا ہوں تو وہ دس بک ہوگی کہ دیٹ بک ہوگی؟ وہ دس بک ہوگی نا، دیٹ بک تو دور والے کو کہتے ہیں۔ یہ اس میں اشارہ بعید کے لیے ذالکہ آتا ہے، وہ آتا ہے، دیٹ آتا ہے، اس میں اشارہ قریب کے لیے یہ آتا ہے، ھذا آتا ہے، انگلش میں دس آتا ہے۔ تو دس بک ہونا چاہیے، ھذا الکتاب ہونا چاہیے، ذالک الکتاب کیوں ہے؟ یہ ذالکہ اس لیے لایا گیا ہے قرآن کی عظمت کو سمجھانے کے لیے، قرآن کی حرمت کو سمجھانے کے لیے، قرآن کی شان بتانے کے لیے ذالک الکتاب کہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں ذرہ برابر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اگر عقیدہ یہ رکھ لیا جائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عادل نہیں تھے، امین نہیں تھے، تو آپ کا سارا مذہب ڈگمگا جائے گا، آپ کے مذہب کی بنیاد ہل جائے گی، پھر قرآن بھی غلط ہو جائے گا، پھر آیتیں بھی معاذ اللہ غلط ہو جائے گی۔ تو بتائیں پھر، آپ بتائیں کہ پھر کہاں سے یہ محفوظ رہے گی چیزیں؟ یہ تو قرآن کا معاملہ ہوا۔ اب حدیثیں ساری کے ساری ہم کو صحابہ سے ملی ہے، ساری کے ساری حدیث صحابہ سے ملی ہے۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم سے جس نے سنا وہ صحابہ ہیں، اور صحابہ سے ایک صحابی سے یا تو دوسرے صحابی نے سنا، یا پھر صحابہ سے ڈائریکٹ تابعین نے سنا، پھر تابعین نے آگے اپنے شاگردوں کو بڑھایا، یعنی تمام احادیث کی سند کا جو منتہا ہے، جس پر جا کر ختم ہو رہی ہے، وہ صحابہ کرام ہے، اور تمام صحابہ کو عادل ماننا ضروری ہے۔
اسی لیے جب حدیث میں سند دیکھی جاتی ہے تو صحابہ کو نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کون سے صحابہ یہ روایت کر رہے ہیں. حضرت ابو بکر روایت کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں, حضرت عمر روایت کر رہے ہیں تو مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے خلفائے راشدین کے علاوہ کوئی بولے کوئی روایت کرے تو ہم نہیں مانیں گے, ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر وہ صحابی ہے, سند صحابی تک پہنچ گئی تو وہاں خاموش ہو جایا جاتا ہے. ہاں روات میں دیکھنا ہوتا ہے کون ضعف ہے, کس کے اندر ضعیف ہے, کون ضعیف راوی ہے, تو یہ صحابہ کے بعد شروع ہوتا ہے. یہ صحابہ کرام کے بعد اب سند میں کون راوی ہے ان کو دیکھا جاتا ہے کہ صحابہ سے اس نے سنا ہے یا نہیں سنا ہے, یا ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ کی طرف منسوب کر رہا ہے, یہ فلاں راوی ہے, یہ تدلیس کر رہا ہے, کیوں تدلیس کر رہا ہے, کس کی تدلیس, کون مدلس ایسا ہے کہ جس کی تدلیس قبول کی جائے گی, کس کی تدلیس قبول نہیں کی جائے گی. یہ جو بیسک بنایا محدثین کرام نے, محدثین اعظام نے, یہ جو اصول بنایا ہے وہ انہی لوگوں کے لیے بنایا ہے, صحابہ کے لیے نہیں بنایا ہے. صحابہ تو سب کے سب عادل ہے, صحابہ سب کے سب متقی پرہیزگار ہے, وہ فسق و فجور سے دور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر لیا ہے کہ وہ گناہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ احسان فرما دیا ہے کہ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو بھی گیا ہو تو انہیں توبہ کی توفیق ہو گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توبۃ النصوحہ کی توفیق دے دی ہوگی. یہ ہم کون ہوتے ہیں کہ ان پر کیچڑ اچھالیں. اور حضرت امیر معاویہ یہ وہ صحابی ہے کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا, جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا, ایمان لے آئے. ہاں اپنے ایمان کا اظہار انہوں نے فتح مکہ کے بعد کیا ہے, اپنے ایمان کا اظہار انہوں نے فتح مکہ کے بعد کیا ہے. ہم اور آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ پہ طعن کریں, ہم اور آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں کریں, کیونکہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرما دیا ہے کہ اے لوگو میرے صحابہ کے معاملے میں محتاط رہنا, میرے صحابہ کی شان میں گستاخی نہ کرنا, میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا, کیونکہ جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا. صحابہ سے جو محبت کرے گا وہ میری محبت, یعنی وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس لیے وہ میرے صحابہ سے محبت کر رہا ہے. اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا, عداوت رکھے گا, دشمنی رکھے گا, تو اس نے مجھ سے دشمنی رکھنے کی وجہ سے میرے صحابہ سے دشمنی رکھی, اس نے مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے میرے صحابہ سے بغض رکھا, اس نے مجھ سے عداوت رکھنے کی وجہ سے میرے صحابہ سے عداوت رکھا. اور جو مجھ سے بغض رکھے گا, جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا, اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا تو اس نے مجھے اذیت دی, اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ کرے گا. دیکھ رہے ہیں بات کہاں تک پہنچ رہی ہے. بات شروع کہاں سے ہوئی تھی, کسی ایک صحابی سے کسی نے بغض رکھ لیا, تو کسی ایک صحابی سے کسی نے دشمنی کر لی, بغض رکھ لیا, عداوت کر لیا. تو آپ دیکھیں کہ نبی پاک کے قول کے مطابق اس کے دل میں نبی پاک کے لیے بھی عداوت ہے. اب اس کے دل میں جب نبی پاک کے لیے عداوت آ گئی تو اب اس نے اللہ سے بھی دشمنی لے لی, اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اذیت پہنچائی. کیا مطلب؟ نبی پاک کو اذیت پہنچانا خدا تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینا ہے. اور جب نبی پاک کو اذیت پہنچ گئی اور اس نے اللہ تعالیٰ سے بغض رکھا ہے تو اب اللہ تعالیٰ اس کی ایسی پکڑ کرے گا کہ پھر وہ بھاگ نہیں سکے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, رفیقان گرامی, یہی صحابہ کرام ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ تم لوگوں کا احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا اتنا فضیلت کا حامل نہیں ہے جتنا کہ میرے صحابہ کا ایک سا یا آدھا سا جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا فضیلت کا حامل ہے. تمہارا سونے کے پہاڑ کے برابر, احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنا وہ اہمیت نہیں رکھتا, وہ فضیلت نہیں رکھتا.
جو کہ صحابہ کرام تھوڑا سا لے کر آ رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، ان کے مال کو جو فضیلت حاصل ہے، احد پہاڑ کے برابر خدا کی راہ میں تم سونا بھی خرچ کرو گے تو تمہارے مال کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، کیا وجہ ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہیں اور ان کے نام کی محفل سجاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مقابلے میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں تو یہ یاد رکھیں، صحابہ کی آپس میں جو جنگیں ہوئی ہے، جو مشاجرات ہیں صحابہ کی، اس میں ہم لوگوں کو خاموش رہنے کا حکم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مولا علی حق پر ضرور تھے، اس میں ذرہ برابر شک نہیں، جس کو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاوے میں اس طرح فرمایا کہ حق بدست حیدر کرار، حق بدست حیدر کرار، لیکن معاویہ بھی ہمارے سردار، کیونکہ دونوں صحابی ہیں نا، دونوں صحابی۔ ہاں حضرت مولا علی حضرت معاویہ سے بہت افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم کون ہوتے ہیں کہ ان پر تان کرے، ان کو تشنی، ان کو تان و تشنی اور اپنے جو ہے تان و تشنی کے تیر کا ان کو نشانہ بنائے؟ یہ ہماری کیا حیثیت ہے کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا حق بدست حیدر کرار، لیکن معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر کار فجار، کہ ان پر تان کرنا یہ فاجر و فاسق کا کام ہے، ان پر تان کرنے والا فاجر ہوگا، فاسق ہوگا، گمراہ ہوگا، جو صحابی رسول کی شان میں گستاخی کرے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پردہ ہیں، یہ یاد رکھیں کہ یہ نہ سوچیں کہ ہم حضرت مولا علی کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ کو معاذ اللہ برا بلا کہہ رہے ہیں۔ یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی دلی پرخاش نہیں تھی، حضرت علی سے کوئی بغض اور حسد نہیں تھا۔ معاملات جو اتنی بڑے بڑی جنگیں ہوئی ہیں، ان میں جنگ ہونے میں بیچ میں ایسے حاسدین اور ایسے منافقین تھے کہ جن لوگوں نے جنگ کرائی۔ آج زمانے نے اتنی ترقی کر لی ہے، بس ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں اپنے گفتگو پہ آ جاؤں اور اپنی تقریر ختم کروں کہ آج اتنا زمانہ نے ترقی کر لیا ہے کہ ہماری اور آپ کی ہر ایک بات ریکارڈ ہو سکتی ہے، ہر ایک چیز کا پروف دیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی ایک بھائی دوسرے بھائی سے بدگمان ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کے باوجود دیکھیں ایک غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ اس کے باوجود دیکھیں ایک کوئی تیسرا شخص آ کے آپس میں دو بھائیوں کو لڑا دیتا ہے کہ نہیں لڑا دیتا ہے؟ اس کے باوجود کسی منافق کی حرکت کی وجہ سے کہ جو دو مسلمان بھائی کو آپس میں نہیں دیکھنا چاہتا، دو سگے بھائی کو آپس میں نہیں دیکھنا چاہتا، یہاں جاتا ہے تو کچھ بولتا ہے، وہاں جاتا ہے تو کچھ بولتا ہے۔ حالانکہ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے آج کے زمانے میں، آج آپ جب چاہیں فون لگا کے بات کر سکتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے بچے کے پاس موبائل ہے، آپ ڈائریکٹ اس سے بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ تک غلط خبر پہنچائی جا رہی ہے۔ تو وہ زمانہ سوچیں نا آپ کہ اس طرح کی سہولیات کچھ تھی ہی نہیں۔ جو جنگیں ہوئی ہیں اگر وہ دل کی گندگی کی وجہ سے ہی ہوتی، اس میں نفسانی خواہشات ہوتی، تو ذرا سوچیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب جنگ جمل میں آئی ہے اور جب آپ کے سپاہیوں نے ہتھیار چھوڑ دیے ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکست ہو گئی، تو اب بتائیے جب دو گروہ کے درمیان، دو فوج کے درمیان، دو لشکر کے درمیان جنگ ہوتی ہے، ایک فاتح ہوتا ہے دوسرا مفتوح ہوتا ہے، ایک جیت جاتا ہے دوسرا ہار جاتا ہے، تو جیتنے والا ہارنے والے کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اس کے پورے ساز و سامان لوٹ لیے جاتے ہیں، ان کی عورتوں کو اپنا غلام، اپنا باندی بنا لیا جاتا ہے، ان کے مال کو اپنے لیے حلال سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ لشکر نے شکست کھائی،
آپ کا اونٹ بیٹھایا گیا اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے پوری شان و شوکت کے ساتھ عزت و عظمت کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو مدینہ واپس بھیجا ہے۔ اگر ان کی جنگ نفسانی خواہشات پر مشتمل ہوتی تو کتنی دیر تھی حضرت علی ایک تلوار اٹھاتے اور وار کرتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتے۔ لیکن پتہ چلا کہ یہ جو جنگ تھی یہ جنگ نفسانیت پر مشتمل نہیں تھی، دونوں طرف سے جو جنگ کرنے آئے حق پر حضرت مولا علی تھے، حضرت عائشہ ہو، حضرت زبیر ہو یا حضرت معاویہ ہو، وہ خطا پر تھے تو خطا اجتہادی تھی ان کی، جس پر ایک ثواب ملتا ہے۔ اور آپ کو اور ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ یہ سب ڈسکس کیا جائے عوام میں بیٹھ کے، یہ سب ڈسکس کیا جائے محفل لگا کے، یہ سب ڈسکس کیا جائے نیٹ پر بیٹھ کر اور یوٹیوب اور فیس بک پر بیٹھ کر پھر اسے دنیا میں نشر کیا جائے۔ یہ کام تو رافضیوں کا ہے، یہ کام تو گستاخ صحابہ کا ہے، سنیوں کا یہ کام کب سے ہو گیا؟ حضرت امیر معاویہ، میں نے کہا نا، حضرت امیر معاویہ کی ذات وہ ذات ہے کہ فرماتے ہیں، میرے ذہن میں ان بزرگ کا نام نہیں آ رہا ہے جن کا قول ہے، غالباً شاہ عبدالعزیز علیہ رحمت الرضوان نے یا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت الرضوان نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی ذات ایک پردہ کی ہے کہ جو ان کی گستاخی کرتا ہے تو وہ اس پردے کو چاک کر دیتا ہے۔ اب اس کی زبان سے، اس کی قلم سے، اس کی ذات سے کوئی صحابی محفوظ نہیں رہتا، وہ حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچ جاتا ہے، پھر وہ سب کی گستاخی کرنے لگتا ہے، پھر اہل بیت اطہار بھی اس کی زبان سے نہیں بچتے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی زبان سے آپ کی شان کو بھی وہ ٹھیس پہنچاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ کسی صحابی کے بارے میں اپنی زبان گندی نہ کرو، اور جب کسی صحابی کے شان میں گستاخی کی جائے گی تو پوری مسلک اہل سنت بالخصوص مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ اس کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہم کو محبت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی ہم کو محبت ہے، حضرت ابن عباس ہو، ابن عمر ہو، حضرت ابو ہریرہ ہو، حضرت ابو موسیٰ اشعری ہو، حضرت ابو ذر غفاری ہو، حضرت بلال حبشی ہو، حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہو، حضرت معاذ ہو، حضرت زبیر ہو، حضرت طلحہ ہو، تمام صحابہ سے ہم کو محبت ہے، لیکن جس صحابی پہ انگلی اٹھائی جائے گی اور جس کے شان میں گستاخی کی جائے گی تو پورے مسلک اہل سنت اس کے دفاع کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ ہم اس لیے نہیں کھڑے ہو رہے کہ ہم معاویہ، حضرت معاویہ کی طرف ہے اور حضرت مولا علی کے خلاف ہے، نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ جو مولا علی کے شان میں گستاخی کرے گا ہم اس کے جبڑے سے اس کی زبان کھینچ لیں گے، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرے گا ہم اس کو بھی نہیں بخشیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور یہ وہ ہیں کہ جن کے توسط سے، جن کے وسیلے سے اور جن کے ذریعے سے، جن کے سورس سے ہم تک اسلام اور ایمان پہنچا ہے۔ اگر ان کی ہی ذات میں شک و شبہ پیدا کر دیا جائے اور انہی کو فاسق و فاجر گردانا جائے تو پھر اسلام کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ اور یہ ہماری عوام جو آج علماء پہ بھروسہ نہیں کرتی، جس کا سارا دین حاصل کرنے کا سورس ہی حضرت علامہ مولانا گوگل شریف ہیں، جو گوگل ہی سے پورا دین حاصل کر رہی ہے، جس کو گوگل پہ میپ ڈالنے کا ڈھنگ نہیں کہ کون سا میپ ڈالا جائے، کدھر کو کون سا سلیکٹ کیا جائے، وہ بھی بیٹھ کے قرآن اور حدیث کی تشریح گوگل پہ دیکھ رہا ہے۔ تو ذرا بتائیں، اگر انہی صحابہ کرام کی شان میں اور ان کی شخصیات کو مجروح کر دیا جائے اور ان پر سے بھروسہ اٹھا لیا جائے تو ان کو ملحد ہونے اور ان کو ہندو، عیسائی، یہودی ہونے کتنی دیر لگے گی؟ میں نے اسی لیے آج کہا نا کہ ساری دنیا اسلام کے خلاف کھڑی ہے، اور کوئی ایک محاذ لے کے نہیں کھڑا ہے کہ فقط بس جو ہے اسی ایک ٹاپک پہ بات کی جائے، نہیں، آپ کے اندر بھی بھرے ہوئے ہیں جو آپ کے دین اور ایمان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ باہر سے دیکھیں تو الگ خارجیوں کے حملے ہیں جو آپ کے اندر سے اسلام کی محبت نکالنا چاہتے ہیں اور آپ کو ویسٹرن کلچر میں رنگنا چاہتے ہیں، اور آپ کے اندر چھپے ہوئے رافضی بیٹھے ہیں، مولائی بیٹھے ہیں جو آپ کے دل سے بزرگان دین کی محبت کو نکالنا چاہتے ہیں، صحابہ کرام کی عظمت کو نکالنا چاہتے ہیں۔ جب ان کی عظمت نکل جائے گی تب آپ کے پاس دین کہاں بچے گا، اور آپ کا ایمان طوطے کے مثل اڑنے میں زیادہ دیر بھی نہیں لگے گی۔
تو لہذا میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنا چاہیے، اور ہمارے جو یہ مستند معتمد بزرگان دین ہیں کہ جن کی فہرست ہی شروع ہوتی ہے حضرت صحابہ کرام سے، جن کی لسٹ ہی کا آغاز ہوتا ہے حضرت ابوبکر صدیق سے، ان پر ذرہ برابر کوئی تان اور تشنیع کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کے شان میں گستاخی تو بڑی بات ہے، اپنے ذہن کو بھی گندہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ارے بھائی، جب ایک حاجی صاحب، ایک حافظ صاحب، ایک قاری صاحب، ایک مسجد کے امام صاحب، ایک عالم صاحب اپنے بچے کی تربیت کرے تو پورا محلہ اس کو فخر سے دیکھتا ہے، کیا پیارا بچہ ہے، کتنا مؤدب بچہ ہے۔ ارے امام صاحب کا بیٹے کی تو بات ہی الگ ہے، ارے حاجی صاحب کے بچے کی تو بات ہی الگ ہے، کیا ان کے ماں باپ نے تربیت کی ہے۔ جب یہ ایک ادنا سا امتی اپنے بچے کی صحیح تربیت کر دے تو اس کے بچے میں اتنا نکھار پیدا ہو جائے کہ وہ غلط عادتوں کو چھوڑ دے، وہ غلط عادتوں سے بچنے لگے، وہ غلط عادتوں کے اور غلط باتوں کے قریب نہ جائے، تو جس کی تربیت اللہ و رسول نے کی ہوگی اس کا عالم کیا ہوگا؟ جس کی تربیت اللہ و رسول نے کی ہوگی تو اس کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا، اخلاص کا عالم کیا ہوگا، اس کی تقوی اور پرہیزگاری کا عالم کیا ہوگا۔ تو لہذا یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھے تو انشاءاللہ کبھی بھی کسی بھی صحابی کے بارے میں آپ کے دل و دماغ میں کبھی کوئی غلط بات نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو تمام صحابہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم تمام کو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ ہم تمام کو حضرت کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں ہم سب کا حساب فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کو عاشق صحابہ بنائے، محب صحابہ بنائے، محب رسول بنائے، ہماری آنے والی نسلوں کو محب رسول، عاشق صحابہ بنائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الکریم۔ کہنے سننے میں کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی غلطی، قصداً و سہواً کچھ غلط بیانی ہو گئی ہو تو مولا کریم اپنے فضل سے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔